تو اس زمانے کے اندر جو وہ بڑی مشکل بن گیا تھا پاکستان کا ماضی وجود میں، اور اس کو دیوانی کا خواب کہا گیا. لیکن اللہ کا کرم ہوا کہ جو دو قومی نظریہ تھا، جو اسلام کا حقیقی نظریہ ہے کہ ہم بطور نسل اور نسب، رنگ اور وطن کے طور پہ ہم ایک قوم نہیں ہیں، بلکہ ہماری قومیت کی اساس دین ہے، تو دین کی وجہ سے ہم ایک قوم ہیں. اور اس وقت گاندھی کو بٹھایا گیا دہلی کی مسجد خیر الدین کے اندر ممبر کے اوپر، اور بڑے بڑے شیوخ الحدیث نیچے بیٹھے تھے، اور بت پرست گاندھی نور رسول پہ بیٹھا تھا، اور جو ہے وہ خطبہ سپاس نامے پیش کر رہے تھے وہ اسے رسول السلام، سلامتی کا رسول کہہ کے پکار رہے تھے. تو یہ کتنا خطرناک کھیل تھا جو اس وقت کھیلا جا رہا تھا. میں تو سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس وقت قربانیاں دیں اور جنہوں نے دو قومی نظریے پر زور دیا، ہماری نسلیں بھی ان کی احسان مان کر، کیونکہ اگر وہ دو قومی نظریے کو زمانے میں بات نہ کرتے اور متحدہ ہندوستان بن جاتا اور ہمارے اوپر ہندوؤں کی حکومت آتی، تو اس وقت ہم موجود نہ ہوتے، ہمیں کاٹ دیا گیا ہوتا، ہمارے آباء و اجداد کو کاٹ دیا ہوتا. نسل کشی ہماری کر دی ہوتی، جس طرح ہمارے ساتھ اندلس میں ہوا ہے اور باقی جہاں مسلمانوں کی حکومتیں ختم ہوئیں اور وہاں جو کچھ ہوا ہے بالکل یہاں بھی ہوتا. تو یہ پاکستان بننا، یہ ہندوستان کے اندر جو لوگ مسلمان رہ گئے ہیں، یہ ان کی بھی بقا کی ضمانت ہے، اور جو پاکستان کے اندر لوگ آئے ان کی بھی بقا کی ضمانت ہے. تو یہ دو قومی نظریے کی بنیاد پر ماض وجود میں آنے والا مسلمان ملک تھا. اور جو ہے یہ دو قومی نظریہ یہی تھا کہ ہندو الگ قوم ہے، ایک ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، یہ جتنے بھی الکفر ملت واحدہ، سارا کفر ایک قوم ہے، اور اس کے مقابلے میں مسلمان ایک قوم ہے. چاہے وہ کسی بھی خطے میں رہتے ہیں، وہ عرب کے ہوں، عجم کے ہوں، شام کے ہوں، فلسطین کے ہوں، کابل کے ہوں، ہندوستان کے ہوں، پاکستان کے ہوں، ہم مسلم قوم ہیں. ہماری قومیت کی اساس وطن ہے ہی نہیں، ہماری قومیت کی اساس جو ہے وہ دین ہے، اور دین کی بنیاد پر ہم ایک قوم ہیں. اور امت مسلمہ کو، یہ میں بات آپ کو بار بار اس لیے بتاتا ہوں کہ امت مسلمہ کو جب بھی بڑا نقصان پہنچا ہے تو ان کے اس تصور کو زائل کرنے کے بعد امت مسلمہ کو توڑا گیا ہے. جب سلطنت عثمانیہ توڑی گئی تو اس وقت مسلم دنیا کا ایک ہی خلیفہ تھا. ترکی کا جو بغداد میں بیٹھتا تھا وہ ایک ہی خلیفہ تھا. اس ایک خلیفہ کے تحت سارے مسلمان تھے، وہ عرب کے رہنے والے ہوں، عجم کے رہنے والے ہوں، وہ ہندوستان کے رہنے والے ہوں، وہ کہیں کے رہنے والے، اور وہ ہماری وحدت. اور جب خلیفہ کھڑا ہوتا پوری قوم کھڑی ہو جاتی، اور امت کی وحدت کی ضمانت تھا. کمزور ہونے کے باوجود ہم طاقتور تھے، اس لیے کہ ہماری یگانگت کا ایک مرکز تھا، ہمارا اتحاد تھا. تو جب نو آبادیاتی وزارت نے، جو کہ ایک اسپیشل وزارت بنائی گئی برطانوی گورنمنٹ کی جانب سے، اس نے مسلمانوں کو تقسیم کرنا چاہا تو یہ فکر دی، عربوں کو یہ کہا کہ تم عرب ہو اور یہ ترک ہیں، تم الگ قوم ہو، یہ الگ قوم ہے، اور یہ تمہارے اوپر، عربوں کے اوپر ترک حکومت کرے. جبکہ یہ تصور ہی نہیں تھا. تصور تو یہ تھا کہ مسلمانوں کے حاکم مسلمان ہیں، مسلم قومیت ہے، لیکن ان کو کہا گیا تم عرب ہو اور یہ تمہارے اوپر ترک حکمران ہے. تو عربوں کی عصبیت کو کھڑا کیا گیا، اور عربوں کی عصبیت بیدار ہوئی اور انہوں نے ترکوں کے خلاف بغاوت کر دی. تو اس طرح جو ہے وہ امت کے ٹکڑے ہو گئے اور خلافت جو ہے وہ دم توڑ گئی. علامہ اقبال نے یہ اپنے کلام میں کہا، یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نبی ہے. یعنی یہ جو ہے وہ قومیت کا تصور وطن سے، اقبال نے اس کو بت کہا، اور اس زمانے میں تہذیب نبی یعنی نو آبادیاتی وزارت، یہ بت یعنی یہ تراشا گیا ہے، تہذیب نبی ہے. غارت گرے کاشانہ دین نبوی، یہ حضور کے دین کے کاشانے کو جلانے والا ہے، اس کو غارت کرنے والا ہے. اس بت کو اگر تراشا جائے تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ اقبال نے اپنا دینی فلسفہ دیا، بازو تیرا توحید کی قوت سے کمی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفیٰ بھی ہے. اسلام نے کہا کہ قومیت کے احساس جو ہے وہ دین سے ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفیٰ بھی ہے. بس تیری قومیت مصطفی ہے اور تیرا دیس اسلام ہے. اور وہ بت جب تراشا گیا تو پھر امت کی وحدت ٹوٹ گئی. اور آپ یہ دیکھیں، ہمیں یہ کہا گیا کہ
کہ تمہارے اوپر عرب ہو، تمہارے اوپر ترک کو حکمرانی کیوں کر رہے ہیں؟ امت کی وحدت کو توڑ دیا گیا۔ اور دوسری جانب سے یورپی یونین اور امریکہ کی متحدہ ریاستیں اسلام کی خلافت سے تصور لے کے بنائیں گی۔ وہ 27-28 ملک جو ہیں وہ جڑ جاتے ہیں کہ ان کا دفاع ایک ہے، ان کا جھنڈا ایک بنا لیا گیا، اور ہمارے جو ہے وہ الگ الگ جھنڈے بنا دیے گئے۔ ادھر سے ترک جو ہے انہوں نے بھی کہا جی ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اقبال نے کہا دیکھ مسجد میں شکست رشتہ تسبیح شیخ، اور برہمن کی بت کدے میں پختہ زناری بھی دیکھ، چاک کر دی ترک نادان خلافت کی کبا، سادگی مسلم کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔